جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. کیا پڑھنے والے کے لیے؟ میں پڑھ کے سناتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہم سب مل کر پڑھیں گے دوبارہ. جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلو. آئیے سب بچے مل کر جو ہے یہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں آج ایک مرتبہ پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. پروگرام کا نام ہے یہ چھوٹے بچوں کا پروگرام ہے اسلام فور. یہ بڑے بچوں کا پروگرام ہے. یہ پروگرام پیاری پیاری بچیوں کا ہے. یہ پروگرام میرا ہے. یہ پروگرام آپ کا ہے. یہ پروگرام ہمارے قاری صاحب کا ہے. جی ہاں ہم سب کا پروگرام ہے. یہ پروگرام آپ بھی دیکھیے دوسرے بچوں کو دیکھنے کی بھی دعوت دیجیے. جلدی جلدی پروگرام میں جوائنٹ ہو جائیے. کمنٹس کیجیے. انشاءاللہ آپ کے کمنٹس بھی پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. تو پیارے پیارے بچوں آج ہم آپ کو سوال آپ کی جانب بڑھا رہے ہیں اور جلدی سے بتائیے رجب کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے اور رمضان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے. جلدی جلدی آپ نے بتانا ہے ان کے بیچ میں کون سا مہینہ ہے. یہاں پہ کس کس کو معلوم نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے ٹھیک ہے. اور گھر پہ جو بیٹھے ہوئے ان کو کس کس کو معلوم ہے؟ پروگرام کا حصہ بن جائیے اور شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ پہلا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام ہے ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں. جی ہاں ہو جاؤ بچوں ریڈی کیونکہ وقت ہو گیا ہے پڑھائی کا. جی قاری صاحب کی جانب بڑھ رہے ہیں. جی قاری صاحب کیا پڑھائیں گے کیا بتائیں گے؟ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم سورۃ الاعلیٰ اس کی آیت نمبر 4 5 6 اور 7 پہلے توجہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سننا ہے اور اس کے بعد توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور اس کے بعد توجہ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد توجہ کے ساتھ سنانا بھی ہے. یہاں موجود بچے وہ بھی سنائیں گے اور پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اپنی کال ریکارڈ کر کے ہمیں یہ سبق یا پچھلا سبق سنا سکتے ہیں. تو توجہ کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہو جائیں. جب کبھی قرآن پاک سامنے رکھا کریں توجہ کے ساتھ دیکھیں اس کو سمجھیں انگلی رکھیں اور انشاءاللہ ایک ایک ورڈ کو آپ سمجھیں گے ایک ایک حرف کو سمجھیں گے تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے. آپ ایک ایک ورڈ کو توجہ کے ساتھ کہ یہ حرف کیا ہے یہ حرف کیا ہے یہ کیسے ادا کیا ہم نے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور قرآن کریم میں جو ہے وہ 29 حروف ہیں. کتنے؟ 29 حروف ہیں. اچھا ان کے جو 29 حروف ہیں ان کی شکلیں الگ الگ ہیں. بعض پہ نقطہ ہے بعض کے نیچے نقطہ ہے بعض جو ہے وہ جیم کی شیپ میں بعض دال کی شیپ میں. تو یہ آپ کو مختلف حرف ہیں تو ان کی ادائیگی بھی مختلف ہے. بعض کچھ حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں لیکن زبان کہیں آگے پیچھے ہو جائے گی. بعض میں دانت آگے پیچھے جائیں گے. بعض یہ گلا جو ہے حلق سے ادا ہوتا ہے کچھ اوپر سے کچھ نیچے سے. تو یہ آپ نے ایک ایک مرتبہ اگر 29 حروف کی ادائیگی آپ کو معلوم ہو گئی تو پھر آپ اچھے قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہوتے چلائیں گے. لیکن آپ کو یہ 29 حروف جو ہیں یہ بہت توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنا پڑیں گے. اچھا تا یہاں سے جیم یہاں سے اس میں غنہ اس میں جو ہے سیٹی کی آواز ہے اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہے. یہ موٹا کر کے پڑھنا ہے اس کی ادائیگی باریک ہے. تو انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو یہ سمجھاتے ہوئے چلیں گے. آج یہ 4 آیت مبارکہ 4 5 6 7 انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں قاری صاحب سمجھائیں گے. جی ہاں پیارے بچوں توجہ کے ساتھ آیت نمبر 4 5 6 7 ان کو سماعت فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. اور آج کی آیت مبارکہ میں ما شاء اللہ بھی ہے. کیا ہے؟ تو آج اس کی ادائیگی بھی آپ نے ہمیں بتانی ہے. بتائیے ما شاء اللہ اس کی ادائیگی کیا ہے؟ آپ کس انداز سے کہہ رہے ہیں؟ اگر کچھ غلطی ہوئی تو انشاءاللہ کیا صاحب آپ کی مسٹیک دور کر دیں گے. تو آپ نے مہینے کا نام بتانا ہے اور دوسرا ما شاء اللہ کی ادائیگی. تو یہ دو آپ سے سوالات کیے گئے ہیں. آپ چاہیں تو دونوں سوالات کے جوابات دے دیں, آپ چاہیں تو ایک سوال کا جواب دے دیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ما شاء اللہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جب آپ بولیں تو اچھے انداز سے ادائیگی کے ساتھ کہیے. جی کار صاحب انشاءاللہ کار صاحب آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. جی کار صاحب شروع کیجیے. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جی ہاں پیارے بچوں واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے, لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. زال کی ادائیگی کلیئر کریں گے, یعنی زا سے سیٹی والے حرف سے نہیں بدلنا چاہیے. اور پیارے بچوں دیکھیے یہاں پر ایک چھوٹی مد ہے. جب حرف مدہ کے بعد اگلے کلمے میں حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں مد منفصل ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مد منفصل. جی ہاں مد منفصل بھی کہتے ہیں, مد جائز بھی کہتے ہیں. اس کو 2 ڈھائی الف کھینچ کر ادا کریں گے. اخرج المرعى. پیارے بچوں حمزہ کی ادائیگی کلیئر, خا کی ادائیگی کلیئر کریں گے. خا, اب یہ جو خا کی ادائیگی کرتے ہیں بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں کھا. کیا پڑھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ہم نے کھانا کھایا, اردو میں بولتے کھا, تو یہ عربی کا خا ہے, کھا نہیں ہے. تو اس کو کلیئر کرنا ہے. خا اخرج المرعى. ماشاءاللہ موٹے حروف میں سے موٹا ادا کریں گے. را پر زبر پیش آ جائے موٹا ہو جاتا ہے را بھی. اور پیارے بچوں لام کو ہلائیں گے نہیں, یہاں را ساکن سے پہلے زبر آیا, یہ بھی را موٹا ادا کریں گے, موٹی پڑ جائے گی. اور پیارے بچوں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے. ماشاءاللہ فجعلہ. ماشاءاللہ جیم کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. عین بھی حلق کے درمیان والے حصے سے. کھڑی حرکات جب کبھی آئیں پیارے بچوں یاد رکھیں کھڑی حرکات کو حروف مدہ ہی کی طرح ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. غثاء احوا. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھا. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہوتی ہے. اور پیارے بچوں سا یہ سیٹی سے نہیں بدلنا چاہیے, یہ سا ہے سین نہیں ہے. بعض بچے پڑھ دیتے ہیں غصہ سین پڑھ دیتے ہیں تو غلط ہو جائے گا. سا کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے. اور یہ مد مد متصل کہلاتی ہے. عرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے. اور یہاں دیکھیے پیارے بچوں تنوین کے بعد حمزہ آ گیا. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہوتا ہے, یعنی غنہ نہیں کریں گے. ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. اور کھڑی حرکات ایک الف وقف میں بھی کھینچ کر ادا کریں گے. سنقرئک. سیٹی کے ساتھ سین ادا کریں گے. قاف میں کلکلا کریں گے, کلکلا والا حرف ہے. را کو باریک رکھیں گے, زیر ہے. اور پیارے بچوں حمزہ کے بعد کاف کی ادائیگی یہاں پر باریک رکھنی ہے. پہلے قاف اور یہاں کاف. سنقرئک فلا تنسى. جی ہاں پیارے بچوں یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد
کیا آیا؟ حرف سین آ گیا. جب کبھی نون ساکن کے بعد حرف ہلکی سے آتے ہیں تو اظہار ہوتا ہے، غنہ نہیں کرتے، اور حرف اخفا میں سے آتے ہیں تو وہاں پر اخفا کا غنہ کرتے ہیں. تو یہاں ایک الف غنہ کریں گے، اور یہاں دیکھیے جب ہم یہاں وقف کریں گے تو یہ مد نہیں پڑھیں گے، مد کو نہیں پڑھیں گے، مگر جیسے ہی ملا کر پڑھا تو پھر یہ مد پڑھی جائے گی. مثال کے طور پر ہم نے ملا کر پڑھا فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. جی ہاں، تو جب یہ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ مد منفصل ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں اگر ہم وقف کریں گے تو یہ مد نہیں پڑھی جائے گی. اللہ میں پیارے بچوں حمزہ کو واضح کریں گے، لام الف زبر لا، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. ما شاء اللہ، اس میں بھی ماشاء اللہ، اس میں بھی کیا کریں گے؟ حرف مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، اور شاہ پر مد ہے. کیا ہے؟ مد. اس مد کو ہم نے کلیئر کرنا ہے، کھینچنا ہے، اور شین جو ہے منہ میں آواز پھیل جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ منہ میں آواز پھیل جاتی ہے. اور حمزہ کو واضح رکھنا ہے. اللہ کا لام، اس میں جلالت اللہ پاک کا لام، اس سے پہلے زبر اور پیش آتا ہے تو موٹا ادا کرتے ہیں، اور آخر میں ہا کی ادائیگی. پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں الا ما شاء اللہ. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ما شاء، یہ شین جو ہے یہ پورے اس میں زیادہ کھینچائے گا. تو جب آپ عام روٹین میں بھی بول رہے ہیں تو ما شاء اللہ، ما شاء اللہ. ان شاء کو بھی آپ نے زیادہ کھینچنا ہے. ما شاء اس پہ مد ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم زیادہ کھینچیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرف بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے آگے کی جانب. انہو، ماشاءاللہ حمزہ کو واضح رکھیں گے. اور پیارے بچوں نون مشدد یا میم مشدد جب آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک الف کا غنہ ادا کریں گے. کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. یعلم الجہر، ماشاءاللہ. یا عین کی ادائیگی، یہاں پر عین کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، حمزہ سے نہیں بدلنا چاہیے، اس کا خیال رکھیں گے، لام نہیں ہلنا چاہیے. اور پیارے بچوں یہاں پر ہا کی ادائیگی یہ کلیئر ہونی چاہیے. جہرا، را پر رہے گا. یعلم الجہر وما یخفی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وما میں ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، میم الف زبر ما. یخفا میں خا کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے، کلکلا ادا نہیں کی. بعض بچے خا میں بھی کلکلا کرتے ہیں. وما یخفا، یخفا نہیں ہوگا، وما یخفا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے. اب بڑھ رہے ہیں کچھ کالز کی جانب. جی کچھ کالز ہیں، دیکھیں بچے کیا کہہ رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں. میں ان سے بات کر رہی ہوں. ان سے چلیں آپ کے سوال کا جواب ہے شعبان. جواب درست ہے. اور یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جی جواب درست ہے. ایک اور کال. میں سمجھ گیا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جی سورہ ناس سنائی. سورہ ناس ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، اچھی کوشش رہی، مگر سین کی ادائیگی مجھے جو سننے میں آ رہا تھا سین کی ادائیگی تھوڑی کمزور تھی. کوشش کریں اور واضح کرنے کی کوشش کریں سین کو. اور جب آپ سنانے لگے نا، ویسے ہی آپ واٹس ایپ پر ہوتے ہیں یا پھر آپ کال ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اطمینان کر لیں. اور جو کال سینٹر والے ہیں وہ جب آپ کو کہیں ریکارڈ کروائیں تو آپ آرام سے اطمینان سے، ٹھیک ہے، جلد بازی نہیں کرنی. اور جب قرآن پاک پڑھنے کا وقت آئے اس میں تو جلد بازی کا جیم بھی ہٹا دیں. کیا جیم بھی؟ آرام سے اطمینان سے جو ہے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اچھے انداز سے نماز پڑھنی ہے، جلدی جلدی نہیں، یوں یوں یوں. اور بعض اگر اتنی جلدی کر دی تو پھر ہو سکتا ہے کہ نماز بھی نہ ہو. آرام سے اطمینان سے اچھے انداز سے آپ نے جو ہے وہ نماز بھی پڑھنی ہے. تلاوت تو آپ نے آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی ہے. جی ایک اور کال. میرا نام محمد سعید ہے، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کی بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو سبق سناؤں گا. جی. ربی اسم ربک
ہمارا مدنی چینل کڈس مدنی چینل، شاندار اور شاندار آواز ماشاء اللہ۔ اور پیارے بچوں یہ تھا کل کا سبق جو کہ آپ نے سنایا، زبردست زبردست۔ تو آج کا سبق آپ کل سنائیں گے، اسی طرح جو ہم کمنٹس جو ہے وہ کل کے ہیں وہ آج سنائیں گے، اور جو آج کمنٹ بھیجے جائیں گے وہ ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں حصہ بنائیں گے۔ اچھا جو کمنٹس بھیجنے والے بھائی ہیں ان لوگوں کو اس چیز کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمیں اس بچے سے فرمائش ہے، اس بچے سے فرمائش ہے، کل کا جب پروگرام آتا ہے تو وہ بچہ ہوتا نہیں ہے، تو آپ سیدھی سیدھی فرمائش کر دیں۔ اب ظاہری بات ہے آپ اس سے کسی خاص سے، جیسے قاری صاحب سے تلاوت سننا چاہ رہے ہیں، کہیں قاری صاحب تو ہیں، لیکن نعت خواں سے، نعت خواں چینج، یوسف بھائی بھی ہوتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ہم بھی نہیں ہوتے۔ تو اب جو ہے کہ فرمائش آپ کر دیں، میری یہ فرمائش ہے، میری یہ فرمائش ہے، تو انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کو آگے کی جانب بڑھائیے، اس پروگرام کو آگے کی جانب بڑھائیں گے، ایک شیئر کرے گا، دوسرا شیئر کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ جس سے آپ مسجد میں ہوتے ہیں، اسلام میں کہتے ہیں کہ قریب قریب آ جائیے، قریب قریب آ جائیے، درس جب شروع ہوتا ہے تو قریب قریب آ جائیے، تو اسی طرح ادھر مسجد میں کہنا ہوتا ہے قریب قریب آ جائیے، کیونکہ جو مسجد میں لوگ ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ قریب ہی ہیں، لیکن ان کو پتہ تو چلے کہ یہاں یہ پروگرام شروع ہو گیا، یہاں یہ پروگرام اسٹارٹ ہو گیا، قرآن پاک پڑھایا آئے گا، تو آپ نے، آپ کی آواز آئی ہے، آپ اس کو آگے کی جانب شیئر کریں گے، جیسے آپ بٹن پریس کرتے رہیں گے تو یہ دعوت بڑھتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی وجہ سے کوئی پروگرام کا حصہ بن گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ بس جو بھی کام کریں اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ جی قاری صاحب اب کس جانب آ رہے ہیں؟ اب ہم سبق پڑھائیں گے جی۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین میرے ساتھ مل کر آپ نے یہ آیات کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله آخر میں ہا کی ادائیگی کلیئر کریں گے، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے آپ لوگوں نے کوشش کی پڑھنے کی۔ اب کون بچہ ہے جو سنائے گا؟ جی ادھر دیجیے مائک، ٹیم ایک ہی جانب۔ زیزان پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی اخرج المرعى ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فجعلہ فجعلہ، لام پر تشدید نہیں ہے، غثاء احوى، انا کریں گے تو کیا ہو گیا؟ کلکلا بھی ہو گیا، تو ہم نے تھوڑا سا یہاں پر غنہ بھی نہیں کرنا، کلکلا بھی نہیں کرنا۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى، فجعلہ غثاء احوى۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی اگلی آیت آپ پڑھیں۔ سنقرئک فلا تنسى، ماشاءاللہ۔ آگے آخر آیت۔ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى،
ماشاء اللہ. اچھا جب ماشاء اللہ پڑھیں گے تو آخر کا ہا کلیئر ہا سے نہیں بدلنا چاہیے. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی, اور اس کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. آپ پڑھیے پہلی بسم آیت. اللہ الرحمن الرحیم والذی اخرج المرعى. ماشاء اللہ مرعا عین کی ادائیگی اور کلیئر کرنے کی کوشش کیا کریں. ماشاء اللہ. فجعلہ غثاء احوا. فجعلہ ایک الف الٹی پیش جو ہے ایک الف کھینچ کر دوبارہ. فجعلہ غثاء احوا. سا کی ادائیگی ہا کی ادائیگی اور اچھے انداز سے کوشش کیجیے گا. جی تیسری آیت. سنقرئک فلا تنسى. سین کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے دونوں میں, اور تنسا میں مد نہیں کریں گے. یہ پہلے بھی سمجھایا تھا, تو کوشش کریں اس کو مد نہیں کریں گے. آگے پڑھیں. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ماشاء اللہ کوشش کریں گھر سے پڑھ کر آئیں. جب آپ کئی مرتبہ پڑھ کے آئیں گے تو اگلے سبق کو جو آپ نے کل سنانا ہے تو انشاءاللہ آپ کا بے حد مضبوط ہوگا, یعنی آپ کی زبان پر وہ چڑھ چکا ہوگا. تو کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں نے اس کو کئی مرتبہ پڑھ کے آنا ہے. اب انشاءاللہ قاری صاحب بڑے بچوں کو پڑھائیں گے اور حدر میں ترتیل میں انشاءاللہ اس جانب آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذی اخرج المرعى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ترتیل میں قاری صاحب پڑھائیں گے اور کوشش کریں کہ جواب الجواب میں سنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی, دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. اچھی کوشش کی. سا کی ادائیگی سیٹی سے نہیں بدلنی چاہیے, اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. قاری صاحب فجعلہ سے یہاں تک اینڈ کر دیں. کوشش تین کریں. آیت کوشش. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی غفران. سنقرئك فلا تنسى اچھی کوشش اچھی کوشش. ایک مرتبہ پھر کوشش. ایک مرتبہ پھر دیجیے. اچھی کوشش. دو آیتیں یا تین آیتیں؟ تین آیتیں. یہ اصل میں بڑی آیت بھی ہے بڑی اور مد ہے نا, مد کی وجہ سے بھی جو ہے. چلیں حامد صاحب دیکھتے ہیں, جس نے تیاری کی, جس نے کوشش کی, انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أخرج المرعى ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھی کوئی. اب سنقرئک سے چلیں جی, اور ایک سانس میں کو دیکھو یار. یہ دو آیتیں سنقرئک, یہاں سے لے لیں یا اوپر سے پورا اینڈ تک سنقرئک سے آ جائیے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء. سانس پہلے سینے میں بھر کر پھر دوبارہ. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. چلیں اچھی کوشش کی. کچھ کال کی جانب بڑھیں گے اور دیکھیں گے بچے کیا کہہ رہے ہیں. جی کل سر تشریف رکھیں. جی کچھ کال. رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے. اچھا جواب دیا. جواب درست ہے. ایک اور کال دیں. میرا نام ابو بکر ہے. ابو بکر. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. عابد بھائی. جی بھائی. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. رجب کے بعد شعبان آتا ہے, شعبان کے بعد رمضان آتا ہے. رجب کے بعد
शाबान के बाद, रमजान के बाद, शव्वाल के बाद, जिलहज के बाद, मुहर्रम के बाद, रजब के बाद, शाबान से पहले, फौरन आना है ना, मुहर्रम से पहले। ये एक मुकाबला हो सकता है, ठीक है। टीम मक्की और टीम ए और टीम बी, ठीक है। आपने देखना है किसकी ज्यादा तेज आवाज आती है, आपने जहन में रखना है, ठीक है। ये बताइए जल्दी से 13वां महीना कौन सा है? आउट हो गए। महीने कितने हैं? तो 13वां महीना कैसे हो गया? तो आपका पॉइंट कट गया जी। चलें जी, एक और दोबारा, एक गलती यहां से हो गई। जो बोलेगा, लेकिन बोलना भी है, अगर नहीं बोलेंगे फिर हो सकता है नंबर कट जाए, ठीक है। जल्दी से बताइए शाबान से पहले। ये बता दीजिए शब बारात कौन से महीने में आती है? अब बोलते बोलते रुक गए थोड़े से हैं, फिर यहां से ज्यादा तेज आवाज आ गई, ठीक है जी। ये महीने आप लोगों को याद होने चाहिए। पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, शव्वाल, शव्वाल, 11वां, 12वां, 11वां भी जुल्हिज्जा, 12वां भी जुल्क़ादा। ये आपने महीने जो है नाम याद रखना है, किस महीने में किस बुजुर्ग का उर्स होता है, शब बारात कब आती है, ईद कब आती है, रमजान कौन से महीने में आती है। तो ये इस्लामी महीने भी हमें याद होने चाहिए। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे, देखेंगे बच्चे क्या कह रहे हैं। सुनाइए जी कॉल। आपके सवाल का जवाब है माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशा अल्लाह, जवाब। एक और कॉल दें। ये शाम और सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। हामिद बाबू, आज के सवाल का जवाब शाबान है। किड्स मदनी चैनल। एक और कॉल लें, ये एक सेगमेंट की तरफ आ जाए, एक्टिविटी की तरफ आ जाए। चलें जी, एक एक्टिविटी ये है, आज की एक्टिविटी ये है। इधर कितने बच्चे बैठे हुए? 1 2 3 4 5। उधर कितने बैठे हुए? 5 बच्चियाँ नहीं है आज, ठीक है। एक शेर आप पूछेंगे, उसका अगला मिसरा आपने बताना है सामने सामने से, ठीक है। नहीं, छोटे बच्चों के दरमियान चलेगा, ठीक है जी। माइक दे दें, ठीक है। चलें, एक शेर यहाँ से हामिद भाई पूछेंगे और यहाँ से देखें किससे पूछना चाहेंगे आप? जुनैद भाई से। जुनैद भाई, इसका दूसरा मिसरा सुनाना है। अब देखते हैं कि किस तरह, बगैर तर्ज में। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। सुभान अल्लाह, टीम बी ने 1 नंबर हासिल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आपकी जानिब से आएगा सवाल, कौन करेगा सवाल? हमजा। दूसरा मिसरा किससे सुनना चाहेंगे आप? उज़ैर भाई से। आसान पूछिए। वो सुए लाल हजार फिरते हैं, इनकी तरफ देखकर। वो सुए लाल हजार फिरते हैं। अगला मिसरा बताना नहीं है, बताना नहीं है, आसान दिया। नहीं हामिद। 3 2 0 जी। 1 नंबर किसने हासिल किया? आपने। दूसरा नंबर भी आपने हासिल कर लिया। मिसरा कंप्लीट तो तेरे करें। दिन है बाहर फिरते हैं, याद होगा आपको? तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, नहीं आता? चलें जी, अब आपकी बारी है। 2 नंबर वो हासिल कर चुके हैं। चलें, कौन पूछेगा? उनको दें, उनको कोने वाले को जी। 4 सवालात होंगे। नजदीक आ रहा है रमजान का महीना, नजदीक आ रहा है रमजान का महीना। सलाम जी, कोई भी बता दे, कोई भी बता दे, कोई भी बता दे। कोई नहीं, हमजा को भी नहीं आ रहा, आप में से किसी को नहीं आ रहा। अगला मिसरा आपको आ रहा है? मुश्किल पूछा वैसे आपने, ऐसे ये होना चाहिए। चलें जी, आप में से नहीं बता सके, अब आप कंप्लीट करें। साहिल से हाजियों का फिर आ लगा सफीना, साहिल पे हाजियों का फिर आ लगा सफीना। शेर लेकर आए, जबरदस्त जबरदस्त। तो आपने 1 नंबर हासिल। टीम बी के कितने? 2। टीम ए के 1। अब आपकी बारी।
میں زدان بھائی سے. زدان بھائی. زازان بھائی سے. چلیں جی کیا دبے جس پہ حمایت پہ. آپ خود نہیں آ رہا. نہیں رک جائیے. اگر نہیں بتایا یہی والا شعر نمبر کٹ جائے گا. کیا دبے حمایت کا پنجہ ہو تیرا. ابھی بھی غلط آ گیا ہے. اور یہ کس نے بتایا ہے؟ نہیں رک جائیے میرے بچوں, رک تو جائیے. یہ آپ جنید بھائی بتا رہے ہیں, یہ تو رولز ہی نہیں تھا, تو آپ کا ایک نمبر کٹ گیا. ٹھیک ہے, یہ نمبر کس کو مل گیا؟ ٹیم بی کو مل گیا. ٹھیک ہے, یہ نمبر کس کو مل گیا؟ ٹیم اے کو مل گیا. ٹھیک ہے, اب کتنے نمبر ہوئے ٹیم بی کے؟ 2 نا, پہلے والے آپ کو 2 مل گئے, اب برابر ہو گیا. اب آپ کی طرف سے مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے, پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. چلیں جنید نے بتا دیا جواب. آپ کے کتنے ہو گئے؟ 3. چلیں سراج کی طرف. مومن وہ ہے جو کوئی دوسرا شعر, کوئی دوسرا آسان پوچھے, مشکل نہیں. نہیں آپ کو آتا ہے, آپ کے لیے آسان ہو گیا نا, میں تھوڑا آپ کا ساتھ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, دوسرا. اس گلی کا گدھا ہوں میں, اور پورا تو کریں. اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جی اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ ٹیم اے نے 3. چلیں جی, میں اب ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں, برابر تو نہیں ہونے دیں گے. اب دیں گے کس کو آتا ہے. شعر یہ ہے میری طرف سے, آسان مشکل. جو لبیک کہہ دے گا, جو ٹیم پہلے لبیک کہہ دے گی اس کی جانب وہ شعر آئے گا. فوراً مصرع پڑھنا ہے, فوراً مصرع پڑھنا ہے. لبیک کہہ کے فوراً مصرع پڑھنا ہے. اب میں آپ لوگوں کی جانب آ رہا ہوں. شعر ہے آسان مشکل. چلے میں اس میں آتا ہے, کبھی سے شروع ہوتا ہے. کبھی شروع, لیکن وہی شعر جو میرے ذہن میں ہے. آگے بتاؤں جی. اس میں جو ہے روٹی بھی آتا ہے. بعد میں آ رہا ہے, آپ کا بعد میں آ رہا ہے. کون سا شعر ہے؟ وہی شعر ہونا چاہیے جو ہم نے بتایا. کبھی بھی آتا اور روٹی بھی. چلیں. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. تیرا ایسا سادہ کھانا, تیرا ایسا سادہ کھانا, مدنی مدینے والے. ماشاء اللہ فیصلہ ہو گیا ہے. یہ سیگمنٹ جیت گیا ہے ٹیم اے نے. یوسف بھائی خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. وکیف حالکم؟ ماشاء اللہ. یوسف بھائی کیا بتا رہے ہیں, کیا ٹاپک ہے آج آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا, آپ کی اجازت کے بغیر. سلسلہ شروع کر دیا آپ نے آپ کی اجازت کے بغیر. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ بچوں کی دلچسپی بھی زیادہ آ رہی تھی اور وہ بہت مفید لگ رہا تھا. چلیں شروع کریں, آئیے بتائیے. آپ آ جائیے, بتا دیجیے. لیٹ ہیں اس حوالے سے. قرآن کریم کی وہ آیات جو مجھے دیجیے. قرآن کریم کی وہ آیات جس کی آپ نے آج تلاوت سیکھی ہے, اور اس کا ترجمہ اور اس کی کچھ وضاحت جو بچوں کے ذہن کے حوالے سے ہو, تو یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے, ورنہ اسٹک آپ ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں. جو توجہ سے نہیں پڑے گا تو لگے نظر آئے گی, صرف نظر آئے گی. ٹھیک دیکھ رہے ہیں نا, اسٹک نظر آئے گا, نظر آئے گی. ایسے مدارس میں, مدرسۃ المدینہ وغیرہ میں اسٹک کی اجازت نہیں ہوتی. اگر آپ اچھا پڑھیں گے تو اسٹک نظر آئے گی, صحیح نہیں پڑھیں گے تو نظر آئے گی. ٹھیک ہے, نظر تو آئے گی نا, غائب ہو جائے گی. اچھا ذرا یہ کوئی آیت مجھے پہلی والی پڑھ کر دکھائیے گا, چوتھی جو آیت لکھی ہوئی سنائیے گا پہلی بار. آپ ہی پڑھیں بھائی, آپ پڑھیں جی. والذی اخرج المرعى. دیکھیں کل بھی یہ لفظ آیا تھا, اور دیکھیں شاہ صاحب یہ ہے,
یہ کل کے سبق میں لفظ ریپیٹ ہوا, آج ان کو یاد ہے, اس کا ترجمہ آ گیا, اس کا ترجمہ ان کو یاد ہوگا. لیکن آپ لوگ ہے نا ابھی تو استاد صاحب ہیں تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں, اگر غلطی ہوگی تو بتا دیں, نہیں گھر پہ جا کر آپ ترجمہ شروع کر دیں. اچھا اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے, دیکھیں سب سے اہم ترین بات یہ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے, کیونکہ قرآن پاک کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ ہے, تو آپ کو اگر کوئی لفظ سیکھنا ہو, کوئی لگ رہا ہو کہ اس کا ترجمہ یہ بن سکتا ہے, تو آپ استاد صاحب کے پاس, عالم دین کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ اس کا ترجمہ مجھے لگ رہا ہے, مجھے سمجھائیے گا اس کا ترجمہ کیسے ہوگا, تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اور جس نے, والذی کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے واو کا آپ کو بتایا تھا, واو کا معنی کیا ہے؟ اور. ماشاءاللہ. الذی کا معنی کیا ہے؟ والذی, والذی اور جس نے. دیکھیں اخرجا اس کا معنی ہوتا ہے نکالنا. کیا ہے؟ یہاں پر کریں گے نکالا, اخرجا نکالا, اخراج کہتے ہیں نکالنا, اخرجا کا معنی ہے نکالا. تو اس کا ترجمہ کیا بنا؟ جی ہاں ماشاءاللہ, اور جس نے نکالا. المرعا, دیکھیں مرعا کہتے ہیں چارہ, چارہ سمجھتے ہیں. تو جس آیت کا ترجمہ ہمارے کالر جو ویور بچے, اگر آپ کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ اس کا ترجمہ ہمیں سنا بھی سکتے. یا کسی بھی لفظ کا آپ ترجمہ بتا دیں, والذی کا ترجمہ بتا دیں, اخرجا کا بتا دیں, المرعا کا بتا دیں. پوری آیت کا سنانا چاہیں تو وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. اخرجا کا معنی ہے جس, والذی اخرج المرعا اور جس نے نکالا المرعا چارہ. مرعا کا معنی کیا ہے؟ چارہ سمجھتے ہیں؟ وہ جو جانور کھاتے ہیں نا, گھاس وغیرہ کھاتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے چارہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جس نے چارہ نکالا, اللہ پاک نے اپنی اس نعمت کو بھی بیان کیا ہے. اور اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو اللہ پاک کی نعمتوں کا اس طرح سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیکھیں آپ جانور کو کھاتے ہیں, یعنی گوشت کھاتے ہیں, جانور آپ کی خدمت کرتا ہے, سامان اٹھاتا ہے, بوجھ اٹھاتا ہے, بہت سارے کام کرتا ہے. اس جانور کے لیے اللہ پاک نے چارہ اگایا ہے, گھاس اگائی ہے. تو اللہ پاک کی نے اس گھاس کو اگانے میں پانی اور سورج اور زمین اور یہ تمام چیزیں کام کرتی ہیں. تو یہ سارا سسٹم جو ہے, دیکھیں گھاس کے ذریعے سے جانور اپنی غذا حاصل کرتا ہے اور جانور کے ذریعے سے انسان اپنی غذا حاصل کرتا ہے, انسان اور بھی فوائد حاصل کرتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. فرمایا اور جس نے چارہ نکالا. میں اسٹک رکھتا جاؤں گا, آپ مجھے اس لفظ کا ترجمہ سناتے جائیں گے. ٹھیک ہے, آگے چلتے. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. فَجَعَلَهُ, فا کا معنی کریں گے تو, کیا کریں گے؟ ویسے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پس, لیکن تھوڑا سا مشکل لفظ ہے, تو اس کا آپ ترجمہ کر دیں گے تو. جعلہ کا معنی بھی شاید, جعلہ بھی لفظ خلا کا استعمال ہوا تھا, خل. جعلہ کا معنی بنا دیا. کیا معنی ہے؟ بنا دیا. ہو اس چارے کو, ٹھیک ہے, تو اس چارے کو بنا دیا. ہاں, غثاءً احوا, اللہ پاک فرماتے سیاہ, کیا کر دیا اس کو؟ کالا کر دیا. یعنی کہ اس کا جو ایک سبزہ ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا ایک چارہ ہوتا ہے, جب وہ گھاس ہے اگتی ہے اور اگنے کے بعد سرسبز ہوتی ہے, گرین ہوتی ہے, اس کے بعد خشک ہو جاتی ہے اور پھر وہ سیاہ کلر کی طرف مائل ہو جاتی. تو اللہ پاک نے دیکھیں اس کی ابتدا بھی بیان کر دی اور اس کی انتہا بھی بیان کر دی. ٹھیک ہے, تو ترجمہ کیا کریں گے؟ تو اس کو بنا دیا سیاہ. کیا بنا دیا؟ سیاہ بنا دیا. آگے بڑا پیارا ایک وہ ہے, بہت پیاری آیت ہے, اس کو دیکھیں گے. سَنُقْرِئُكَ, اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب ہم آپ کو ان قریب پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے. سَنُقْرِئُكَ, نُقْرِئُ ہم پڑھائیں گے. کیا معنی ہے؟ سین جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب. کیا ہوگا؟ جلد, ان قریب, سون, بہت جلدی. ٹھیک ہے, سَنُقْرِئُكَ ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے.
کا माना है आपको, नुकरिउ हम पढ़ाएंगे, सनुकरिउ का अन करीब हम आपको पढ़ाएंगे। तर्जुमा करेंगे आप, अनकरीब हम आपको पढ़ाएंगे, अनकरीब हम आपको पढ़ाएंगे, अनकरीब हम आपको पढ़ाएंगे। फला तंसा, ला के माना क्या होते हैं? नहीं, नो, ठीक है ना। ला के माना होते हैं नहीं, क्या होते हैं? नहीं। फला तंसा तो आप नहीं भूलेंगे, 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 तो आप नहीं भूलेंगे। अनकरीब हम आपको पढ़ाएंगे, तो आप नहीं भूलेंगे। अल्लाह पाक हुजूर अलैहिस्सलाम को पढ़ाएगा ना। तो अल्लाह पाक जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से जब कुरान नाजिल करता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी से भी नहीं पढ़ा, कोई भी उस्ताद नहीं हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बल्कि अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम को खुद पढ़ाया है ना। अल्लाह पाक फरमाता है कि अनकरीब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप नहीं भूलेंगे। ऊपर से दोबारा चलेंगे और तो उससे कर दिया सिया, अनकरीब हम आपको। आखिरी आयत भी बहुत ही अच्छी है, हर आयत अच्छी, हर आयत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होती है। अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या लिखा है ये? इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला भी है यहाँ पर, इल्ला माशा अल्लाह, यहाँ से पढ़ेंगे हाँ, मगर जो अल्लाह चाहे। इल्ला का माना क्या होता है? मगर। इल्ला का माना क्या होता है? अच्छा, आम तौर पर इल्ला का तर्जमा मगर ही होता है, या तो सिवा तर्जमा इसका करेंगे या मगर करेंगे, ठीक है ना। मगर जो अल्लाह चाहे, मगर जो अल्लाह चाहे, मगर जो अल्लाह चाहे, मगर जो अल्लाह चाहे। देखिए, आप कहते हैं माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, तो किसी अच्छी चीज को देखकर क्या कहना चाहिए? हाँ, इसका तर्जुमा क्या हुआ माशा अल्लाह का? जो अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहे। तो किसी की नेमत को देखें, खूबसूरती को देखें, खूबी को देखें, अच्छाई को देखें। अल्लाह पाक ने किसी को किसी नेमत से नवाजा है, तो हसद करने की बजाय, बुरा लगने की बजाय, देखिए उसे नेमत तो अल्लाह पाक ने दी है ना। किसने दी है? अल्लाह। तो अल्लाह पाक ने जब उसे नेमत दी है तो आपको खुशी का इजहार करना चाहिए, और इस नजर से ना देखें कि उसको नजर लग जाए, या हसद की नजर से, या फिर कोई दिल में बुरा जानकर, ऐसा नहीं, बल्कि जो है माशा अल्लाह कहेंगे। इसका फायदा ये होगा कि उसको नजर इंशाल्लाह नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये अपना जो ना एक अपनी आदत बना लें कि जब भी कोई अच्छी चीज देखेंगे क्या कहेंगे? जी हाँ, तो तर्जमा क्या होगा? जी हाँ, आगे पहले तर्जमा सुनेंगे, इसके बाद मैं आपसे करवाऊंगा। इन्नहु, बेशक वो, यालमु, जानता है, अल जहरा, जाहिरी बात को भी, वमा यख्फा, और छुपी हुई बात को भी। वो जाहिर को भी जानता है और छुपे हुए को भी जानता है। जी हाँ, देखिए इन्ना का तर्जमा होता है बेशक। क्या होता है? बेशक। बेशक। इन्ना का तर्जमा आम तौर पर यही होता है। क्या होता है? बेशक। हु का तर्जमा होता है वो। क्या होता है? वो। क्या तर्जमा बनेगा? बेशक वो, बेशक वो, बेशक वो, बेशक वो। यालमु, वो जानता है। इन्नहु यालमु, बेशक वो जानता है। इन्नहु यालमु, बेशक वो जानता है, बेशक वो जानता है, बेशक वो जानता है। अल जहरा, नहीं, जाहिरी चीज, जाहिरी बात को, जाहिरी चीज को भी वो जानता है। और यख्फा मख्फी से बना है, और जो छुपी हुई है, माँ का तर्जमा भी क्या करेंगे? जो। और जो यख्फा, छुपी हुई है। तो इन्नहु यालमु, बेशक वो जानता है, जाहिरी बात को भी और जो छुपी हुई उसको भी अल्लाह पाक
جانتا ہے. تو پیارے بچوں یہ ہے ہمارا آج کا سبق. اس میں وہ الفاظ جو زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو اس کو آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے ہمیں جو حکم ارشاد فرمایا, جو باتیں جو میسج دیے ہیں, ہم نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو ایک بات تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ اللہ پاک نے ہی زمین سے سبزہ نکالا ہے نا, یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خود پڑھایا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کسی سے نہیں پڑھا, اللہ پاک نے اپنے نبی کو خود پڑھایا ہے اور یہ بھی فرما دیا کہ آپ اس کو نہیں بھولیں گے. اور پھر آخری بات ارشاد فرمائی ہے الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. تو ہمیں ایک لفظ یہ بھی سیکھنے کو ملا ما شاء اللہ جو کہا جاتا ہے, تو ما شاء اللہ ہمیں کہنا ہے. اب انشاءاللہ کچھ کمنٹس ہم شامل کریں گے. آپ ادھر آ جائیے جی, میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے. کیا کمنٹس وغیرہ ہیں, پھر انشاءاللہ کچھ کالس کی جانب بڑھتے ہیں. یہ کل جو کمنٹس آئے تھے ان میں سے چند کا انتخاب ہوا ہے, چند ڈیسائیڈ ہوئے ہیں. انشاءاللہ حامد بھائی پڑھنے لگے ہیں جی, بغیر مائک کے دیں گے. زبیر اتاری, احمد علی, محمد ناظم, بلال حسین, پرویز علی, محمد احمد اتاری, شیان خان, زبیر قبول, محمد ثاقب حسین اتاری, ملک فیصل, عبد الحلیم زیاد, حذیفہ خان, عباس بھائی, محمد اظہر, عبد الحمید, محمد علیم, زہیب قریشی, علی احمد, محمد انیس, محمد کیف یونس, بابر ملک, اچھا بابر ملک, میاں جہانگیر کی جانب سے پروگرام کے لیے تعریف میں ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تو یہ کچھ کمنٹس سے جنہوں نے ماشاء اللہ لکھا, سبحان اللہ لکھا, یہ حامد صاحب نے پڑھے. اچھا محبوب بھائی لکھتے ہیں اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید برکت عطا فرمائے. غوث محمد بھائی لکھتے ہیں ماشاء اللہ پروگرام ہمارا بہت اچھا لگتا ہے ہمیں یہ پروگرام. ٹھیک ہے. محمد سلمان خان نے لکھا ہے مجھے پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. محمد حسن بھائی نے فرمائش کی ہے ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو. تھوڑی دیر بعد لیتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے حافظ فرید عالم بھائی نے, فرید عالم آپ تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, فرید عالم بھائی نے لکھا ہے کہ نعت خانوں کو چیلنج ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو. تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. حسن مصطفیٰ بھائی نے نعت خانوں کو چیلنج دیا ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو. بعد میں بتائیں گے. ایک ہے لفظ ہے, ایسا نہ ہو لوگ یہ سمجھیں کہ یہی لکھا ہے بعد میں بتائیں گے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے ابھی ہم جب, ورنہ پھر یہ سوچ لیں گے زیادہ ٹائم مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. حسن بھائی نے لکھا ہے نعت خانوں کو چیلنج ہے, حسن بھائی نے بھی چیلنج دیا. آفتاب بھائی نے بھی نعت خانوں کو چیلنج دیا ہے. معین بھائی نے بھی لکھا ہے کہ نعت خانوں کو چیلنج دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. فیضان بھائی کی جانب سے بھی نعت خانوں کو یہ کہ نعت خان مل کر کوئی مدینہ شریف کا کلام سنا دیں. چلیں جی, آپ کی فرمائش انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری کرنے کی. یوسف بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ کال دیجیے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. شابان اور ماشاء اللہ. سبان اور ماشاء اللہ جواب. ایک اور کال. میں قاسم بول رہا ہوں. رجب کے بعد پانا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ رجب کے بعد شعبان آتا ہے. ایک اور کال دیں. محمد قاسم میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا کلام پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے جی. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. سنائیے. مجھے اپنی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اب ہم کس کی جانب بڑھیں گے؟ ایکٹیویٹی کی جانب بڑھیں. بسم اللہ والی. چلیں جی بسم اللہ علی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیم مکی سے آ جائیں, ٹیم اے سے آ جائیں اور ٹیم بی سے آ جائیں. نعت خوانی بھی کرتے ہیں, بھی رک جائیں. ریزان آ جائیے, آ جائیں آپ بھی آ جائیں. آ جائیں آپ لوگ بھی آ جائیں. بڑے اچھا لے رہے ہیں, آپ بھی آ جائیں. ٹھیک, رک تو جائیں میرے بچے, رک جائیے. آپ بھی آ جائیے. آپ سر آ جائیں. نعت خواں ادھر ہو جائیں, پیچھے ہو جائیں, ادھر آ جائیں. بس ادھر سے دو, ادھر سے دو. ٹھیک ہے, آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے. کتنے آ گئے؟ چلیں آپ بھی آ جائیں. حمزہ اس طرف ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ دو کیوں بچے ہیں, آپ لوگ بھی آ جائیں. آ جائیں گے سارے, سب آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس طرف آ جائیں, اس طرف آ جائیں. ادھر کھڑے ہو جائیں, تھوڑی جگہ دے دیں نا. ادھر ہو جائیے, ادھر ہو جائیے تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی, شروع کریں. طریقہ کار یہ ہوگا مدنی چینل کے ناظرین, اگر میں ان بچوں کو کہتا ہوں بسم اللہ شریف,
یہ کام کر لیں, بسم اللہ شریف پڑھ کے یہ کام کر لیں, تو بسم اللہ شریف پڑھ کر میں کہوں تو آپ نے کرنا ہے, ورنہ نہیں کرنا. اگر میں بولوں یہ کام کر لیں بیٹھ جائیں, تو جو بیٹھ جائے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا. اور یاد رکھیں ہمیں ہر کام, اچھے کام کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, اور برے کام تو کرنے ہی نہیں چاہیے. جی ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے, فاسٹ بھی چلنا ہے, فاسٹ بھی چلنا ہے. ٹھیک ہے, تمام بچے جو ہے جلدی سے بیٹھ جائیے, سارے ہی سمجھدار ہو گئے ہیں سب کام کا. چلیں جی, اچھا یوں کر لیں, بسم اللہ شریف پڑھ کے بیٹھ جائیے جلدی جلدی. جو آخر میں آئے گا ہو سکتا ہے وہ آؤٹ ہو جائے. بسم اللہ شریف پڑھ کے کھڑے ہو جائیے. بسم اللہ شریف پڑھ کے ایک ہاتھ اوپر, دوسرا ہاتھ بھی اوپر. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں, آپ بھی آ جائیں. خالد بھی, خالد بھائی چلیں قریب ہو جائیے, قریب ہو جائیے, جگہ ہو جائے گی, جگہ ہوگی, جگہ ہوگی. ٹھیک ہے, ہاتھ اوپر ایک کا, سب کا ایک اور ہاتھ اوپر کر لیں. چلیں ایک ہاتھ نیچے, دونوں ہاتھ نیچے, دونوں ہاتھ اوپر. بسم اللہ شریف پڑھ کے اوپر بیٹھ جائیے, بیٹھیے ادھر بیٹھ جائیے. بسم اللہ شریف پڑھ کے دونوں ہاتھ اوپر, دونوں ہاتھ بسم اللہ شریف پڑھ کے نیچے, ہاتھ باندھ لیجئے. بسم اللہ شریف پڑھ کے باندھ لیں, ہاتھ اوپر دونوں, ایک دونوں ہاتھ اوپر بسم اللہ شریف پڑھ کے, دونوں ہاتھ نیچے. آپ آؤٹ ہو گئے, آپ آ جائیں آ جائیں آ جائیں. آپ نے تو کیا ہی نہیں نا اوپر, آ جائیے آپ کو یاد ہی نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, بسم اللہ شریف پڑھ کے دونوں ہاتھ نیچے, نیچے بولا تھا فرید بھائی, آپ بھی آؤٹ ہو گئے, آپ نے باندھ دیے. چلیں جی چلیں قریب قریب ہو جائیں, قریب 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 قریب. ہاں ٹھیک ہے جی. بسم اللہ شریف پڑھ کر جو ہے ایک ہاتھ اوپر کر لیں. بسم اللہ شریف پڑھ کے ایک ہاتھ سر پہ رکھ لیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ شریف پڑھ کے دوسرا ہاتھ بھی رکھ لیں. جلدی جلدی جلدی. بسم اللہ شریف پڑھ کے ایک ہاتھ نیچے کرنا ہے. بسم اللہ شریف پڑھ کے دوسرا ہاتھ بھی نیچے کر لیں. اب ایک ہاتھ سر پہ رکھیے. زبردست زبردست, واہ بھائی, مشکل ہو رہا ہے, مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ شریف پڑھ کر جو ہے آپ نے امامے کا شملہ آگے کی جانب کر لیں. ٹھیک ہے, ان کا شملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا شملہ نہیں ہے, یہ آؤٹ ہو گیا, کیوں نہیں پہن کر آیا. چلیں جی, اچھا بسم اللہ شریف پڑھ کے پیچھے کر لیجئے. اچھا جی, جو آپ کے برابر والے ہیں آپ نے ان سے ہاتھ ملانا ہے, ان سے ہاتھ ملائیے. نہیں ملائیں گے؟ ٹیم مکی کے کتنے بچے ہیں؟ 2-3 چانس اور دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ فائنل کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ شریف پڑھ کر جو ہے ایک ہاتھ اوپر, بسم اللہ شریف پڑھ کے دوسرا ہاتھ اوپر, دونوں ہاتھ نیچے. بسم اللہ شریف پڑھ کے نیچے, بسم اللہ شریف پڑھ کے اوپر, جلدی جلدی فاسٹ. بسم اللہ شریف پڑھ کے نیچے, بسم اللہ پڑھ کے اوپر, نیچے. آؤٹ آؤٹ آؤٹ, دو آؤٹ آؤٹ. اچھا آرام سے آرام سے. کتنے بچے رہ گئے ہیں باقی؟ ٹھیک ہے, یہ آخری ایکٹیویٹی ہے, یہ آخری ایکٹیویٹی ہے, یعنی کہ آخری مرتبہ بولا جائے گا. پھر اگر زیادہ بچے ٹیم مکی کے ہوئے, ٹیم اے کے ہوئے تو وہ جیت جائے گی, ورنہ ٹیم بی. چلیں جی, ابھی تک مقابلہ برابر ہیں. چلیں بسم اللہ شریف پڑھ کر جو ہے بیٹھ جائیے. ہاتھ کیوں نیچے کر لیے؟ چلیں چلیں چلیں, آؤٹ ہو گئے آؤٹ ہو گئے. چلیں آپ بھی آ جائیے, آپ بھی آؤٹ ہو گئے. کون, یہاں سے تو کوئی نہیں تھا. چلیں بسم اللہ شریف پڑھ کے کھڑے ہو جائیے. ٹھیک ہے, اب ہاتھ نیچے کر لیں. ٹھیک ہے, ختم ختم. بسم اللہ شریف پڑھ کے نیچے. ٹھیک ہے, ہاتھ باندھ لیجیے, ہاتھ باندھ لیجیے. بسم اللہ شریف پڑھ کے باندھ لیجیے. ٹھیک ہے, اب ٹیم مکی والے ادھر آ جائیں, ٹیم مکی والے ادھر آ جائیں. آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹیم مدنی والے کتنے بچے ہیں؟ ٹیم مدنی والے زیادہ بچے ہیں, ٹیم مکی والے ایک بچے ہیں. آپ بھی کیوں بچے ہیں, آپ بھی چلے جائیے. بسم اللہ شریف پڑھ کے بیٹھ جائیے. چلیں جی, اور اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے آج کی ایکٹیویٹی, آج کا مقابلہ جیت لیا ہماری ٹیم بی نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. آپ لوگ بھی آؤٹ ہو گئے؟ اچھا اچھا, جائیں جائیں, آپ بھی چلے. ختم ہو گیا بھائی, اب ختم ہو گیا. تو پیارے بچوں, آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ہمیں کیا پڑھ کے کرنا ہے ہر کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ, جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں ہو جاؤ, بچوں ہو جاؤ, بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پہ زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پہ زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے دنیا کو سکھلا.
کیا تیاری آپ کی جانب آئیں گے؟ میری سب سے بالا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدادی دیکھے غمزدوں کو رضا مجدادی دیکھے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کالس لے لیتے ہیں. میرا نام عثمان عمر عطائی ہے، میں لاہور عثمان. سے بات کر رہا ہوں. عابد بھائی جی میں بھائی. فرید بھائی کو چیلنج دینا چاہوں دے گا، دیں. کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں لفظ پاکیزہ آتا ہو. پاکیزہ. مدنی کیا چیلنج دے گا؟ ہمارا مدنی چینل اسلام فار کڈز. پاکیزہ. فرید بھائی کا چیلنج ہے، فرید بھائی بتائیں گے. جی جی پاکیزہ ہے آ رہا ہے. چلیں مقابلہ شروع ہو گیا. اب کچھ چیلنج کی طرف آئیں گے. میں اشارہ دے دوں، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے. چلیں چھپائیں. مائک تو پکڑ لیا نا آپ نے؟ نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے. ہوا پاکیزہ لرزی لرزی. نہیں آیا؟ چلیں جی آپ چیلنج نہیں سنا سکے، ایک اور کال لیتے ہیں. میرے پیار پیارے عابد بابو، میں جی بھائی. فاطمہ تاریہ، میں ہوں عائشہ تاریہ، مینچے نگر سے
چلیں جی اب کچھ ہم مقابلہ کر رہے ہیں چیلنج والا, ٹھیک ہے جی. آپ سے تو ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ سے اسٹارٹ ہوا, آپ نہیں سنا سکے. اب آپ کی جانب کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں حسن آتا ہو یا عائشہ. حسن یا عائشہ, حسن آتا ہو یا عائشہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, جواب درست مان لیتے ہیں. چلیں جی ایک اور چیلنج دیا تھا ہمارے, یہ تو حسن بھائی نے دیا تھا, فرید بھائی نے چیلنج دیا, فرید عالم اتاری نے چیلنج دیا, ایسا شعر سنا دے جس میں لفظ آتا ہو ذریعہ. انہوں نے دیا نہیں, نام ان کا انہوں نے کہاں سے دیا, فرید عالم ذریعہ. آپ لوگ بھی سوچیں, نہیں آیا جیسے تھا مشکل تھا ذریعہ جی. یہ آپ نے میسج کیا تھا اور آپ کے پاس آ گیا, یاد آ رہا ہے؟ اچھا آپ نے میسج کیا تھا, چلیں جی آپ کے پاس ہی آ گیا. دیکھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, آپ نے شاید ٹیم اے کے پاس چلا جائے گا لیکن آپ کے پاس ہی آ گیا, کل دیا تھا آپ نے. چلیں جی اب آپ لوگ کی طرف آ رہے ہیں, نمبر تو حاصل نہیں کر سکے. حسن مصطفیٰ بھائی نے نعت خانوں میں چیلنج دیا, ایسا شعر سنائی جس میں لفظ آتا ہو احساس. مشکل آئے ویسے چیلنج, احساس. نہیں سنا سکے, مشکل ہو گیا. چلیں جی نہیں آ رہا, چلیں میں کچھ ایک آپ لوگوں کو چیلنج دے رہا ہوں کہ نعت خانوں مشکل دیے بھائی آپ لوگوں نے, جو بھی کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں یہ تو مشکل کی طرف آ گئے. جیسے چیلنج آیا شعبان, آ رہا ہے کسی کے ذہن میں, یہ بھی مشکل. پھر آیا لفظ آفتاب, یہ آفتاب بھائی نے. اچھا یوں ہو رہا ہے جو جس کا نام ہے نا وہی نام لکھ کر چیلنج دے رہے ہیں, تو ایسا نہیں کریں بھائی, اب اتنا مشکل بھی نہ ہو جائے. پھر معین بھائی نے دیا ہے کہ ایسا شعر سنا دے اس میں منزہ آتا ہو, تو یہ بھی ایک مشکل شعر ہے, تو چیلنج آج مشکل آئے. چلیں جی ہم کچھ اشعار کی تکرار کرتے ہیں, اور ابھی چھوٹے بچے بھی بڑے بچے بھی آپ کی پویم شامل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی پویم شامل کرتے ہیں. چلیں جی کون سی پویم ہے؟ نانا ابو کا گاؤں. یہ اب تک نانا ابو کا گاؤں ہے, نانی امی کا گاؤں نہیں ہے, ٹھیک ہے, دونوں کا گاؤں ہے. چلیں جی نانا ابو کا گاؤں, نانا ابو کا گاؤں, ہم زور گرا اپنے ابو کے ساتھ, نانا ابو کے گاؤں گئے. ہم زور گرا اپنے ابو کے ساتھ, نانا ابو کے گاؤں گئے. نانا ابو کا گاؤں, نانا ابو کا گاؤں, نانا ابو نانی امی نے دیکھ کے بہت خوش ہوئے. نانا ابو کا گاؤں, نانا ابو کا گاؤں. شام ہوئی تو نانا حمزہ اور ہیرا کو باغ لے گئے. ہیرا پھول توڑنے لگی, نانا ابو نے اسے روکا اور کہا پیاری بیٹی پھول پودوں پر یہ اچھے لگتے ہیں, انہیں توڑو گی تو یہ مرجھا جائیں گے. حمزہ ایک تیتلی پکڑنے لگا تو نانا ابو نے اسے سمجھایا پیارے بیٹا تیتلیاں اڑتے ہوئے اچھی لگتی گے, پکڑنے سے ان کے رنگ اتر جائیں گے. نانا ابو کا